اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور اس کی رعایت اپنے انبیاء سے بھی کروائی اور خود بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے میں کسی کا بھی محتاج نہیں، نہ کسی نبی کا، نہ کتاب کا، نہ رسول کا، جس کو چاہے دے دے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اس کو چاہے ہم ہدایت دے دیں، اور دی بھی ہے۔ سارے فرشتے ہدایت یافتہ ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ پھر سارے ملائکہ ہدایت یافتہ ہیں، اور سارے انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نبوت عطا فرما دی، کوئی نبی بننے کے لیے محنت تو ہے نہیں، بھلے پڑھے، پھر حفظ کرے، پھر عالم بنے، پھر تقوی اختیار کرے تو ولی بن گیا۔ نبی بننے کے لیے کوئی محنت کوئی نہیں، صرف اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ رزق دینے میں ہمارے کسی سبب کا محتاج کوئی نہیں، جس کو چاہے جتنا دے دے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہے جتنا دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، زمین کو بچھایا، فقدر فیہا اقواتہا، اس میں غذائیں بھریں، پھر اسکناہ فی الارض، اس میں پانی کو ٹھہرایا، پھر ایک پانیوں کا خزانہ سمندر کی شکل میں رکھا، اس پر سورج کی شعائیں پڑیں، اس کو بخار میں تبدیل کیا، اس کو ہوا کے کندھوں پہ اٹھایا اور فضا میں پھیلایا، پھر تھوڑا اوپر لے جا کر انہیں ٹھنڈا فرما کر انہیں بادلوں کی شکل دی، پھر ان میں سے قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ برسایا، انا سببنا الماء صبا، پھر زمین کو پھاڑا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑا، فاسکناہ فی الارض، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، پھر میٹھے پانی کی رگیں چلائیں، ھذا عذب فرات، اور کڑوے پانی کی رگیں چلائیں، ھذا ملح اجاج، پھر ان میں پردہ لگایا، بینہما برزخ لا یبغیان، یہ ادھر نہیں آتا، یہ ادھر نہیں آتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ پردہ ہٹا دے تو پوری زمین میں ایک قطرہ میٹھے پانی کا باقی نہ بچے، سارا ہی کڑوا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی اینٹ، پتھر، روڑے، سیمنٹ، بجری، پائپ کے پانی کو اس طرح بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے میں وہ مکس نہیں ہوتا، حل نہیں ہوتا، ساتھ چل کے بھی آپس میں نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کا ایک نظام چلایا ہے۔ اور پھر دانے کو پھاڑا اور جڑ کو نیچے لے گیا، کومپل کو اوپر لے گیا۔ اللہ دانے کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیج کا محتاج کوئی نہیں، موسم کا محتاج کوئی نہیں، سورج کی کرنوں کا اور چاند کی چاندنی کا، کسی کا بھی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں۔ لیکن یہ اس نے ایک نظام چلایا ہے، جڑ نیچے چلتی ہے اور پھر زمین کی رگوں سے غذا اس کی طرف کو چلتی ہے، پھر جڑ کے اندر ایک بڑا پیچیدہ نظام ہے جس سے وہ گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے، پھر وہ اوپر چڑھتی ہے اور تمام درخت کی رگوں میں، شاخوں میں، ٹہنیوں میں پھیلتی چلی جاتی ہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ اس میں سے کھجور بنا دیتا ہے، آم بنا دیتا ہے، خربوزہ بنا دیتا ہے، تربوز بنا دیتا ہے، فصلیں اگا دیتا ہے۔ اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، حکم دے اور دیواروں سے پھل نکلنے لگے۔ مریم علیہ السلام کو کسی مرد نے دیکھا تک نہیں، اور ایک پھونک ماری جبرائیل نے، بس وہیں حمل ہو گیا۔ فانتبذت به مکانا قصیا، اب بھاگ کے ایک طرف کو آئیں، جاتے ہی بچہ ہو گیا۔ اب وہ خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میں مر گئی، جیسے عورتیں کہتے ہیں ہائے میں مر گئی، ہائے میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، لوگ میرا بھولنا بھی بھول جاتے، اب میں کیا کس منہ سے شہر کو جاؤں؟ تو پھر جبریل آئے کہ لا تحزنی، کیوں ڈرتی ہے؟ قد جعل ربک تحتک سریا، یہ پانی ہے پیو، وہزی الیک بجذع النخلہ،
یہ کھجور ہے، اس کو ہلاؤ، اس سے پھل آئے گا، اور بچے کو اٹھاؤ اور شہر لے جاؤ۔ کوئی پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، تم کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنا۔ فاتت به قومها، وہ لے کے آئیں، سارے شہر میں شور مچا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا منہ کالا کیا، ما کان ابوک امرأ سوء، کوئی تیرا باپ ایسا تھا، ما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی ایسی نہ تھی۔ تب ان کو تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم نے بولنا نہیں، فاشارت الیہ، کہا بچے سے بات کرو، میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ میں یوں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ کیسی مہربانی کی ہے، پہلی امتیں اگر روزے میں سچ بھی بولتی تھیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اور یہ امت جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ثواب کم ہو جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ سچ بھی بولیں تو ٹوٹ جائے، یہ جھوٹ بولیں، گالی دیں، جو مرضی کریں، روزہ نہیں ٹوٹتا، اجر کم ہوتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے بات کرو، اب وہ شور مچ گیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں؟ تو یہ پیچھے اللہ کی قدرتیں ظاہر ہو رہی ہیں، ایک جوان نوجوان بچی ہے جسے کسی نے دیکھا بھی نہیں، اسے حمل بھی ہوا، حمل کو اٹھانے میں 9 ماہ لگتے ہیں، یہاں 9 منٹ بھی نہیں لگے اور اس وقت درد ذیل شروع ہو گیا، 2-2.5 گھنٹے کا قصے میں سارا بچہ بن کے باہر آ گیا۔ پھر اللہ کی اگلی قدرت آئی کہ بچے کو بولنے میں 2 برس لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ 2 گھنٹے میں بلوا دیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ اتنی لمبی تقریر کر دی، تو یہ اللہ ہر روز کر سکتا ہے، کیا مشکل ہے؟ یہ قدرت کبھی کبھی دکھاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ، ایٹمی دھماکے روز تو نہیں ہوتے، کوئی حکومت روز ایٹمی دھماکے ایک دھماکہ کر کے بتا دیتی کہ ہمارے پاس طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ روز دھماکے نہیں کرتا، ایک آدھ کر کے بتا دیتا ہے کہ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو قرآن نے ایسے واقعات کو بیان کر کے ایک ذہن بنایا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا تم اسباب میں اللہ کے پابند بن کے چلو، اسباب کے پابند بن کے مت چلو۔ چلنا اسباب میں ہے لیکن جو اسباب چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنا ہے۔ تجارت کا تقاضا ہے جھوٹ بولو، تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کہ ہم تجارت کے پابند نہیں، تجارت میں اللہ کے پابند ہیں۔ نوکری کا تقاضا ہے کہ جھوٹ بولو تو نوکری بچتی، نہیں تو نہیں بچتی، تو ہم نوکری کے پابند نہیں، نوکری میں اللہ کے پابند ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے جاتا ہے تو چلا جائے، دکان چلی جائے، نوکری چلی جائے، پر اللہ ہاتھ سے نہ جائے۔ تو ہم اپنی زندگی میں اسباب کے مکلف ہیں لیکن ہم اسباب کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ ہم اس میں وہ کریں گے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اور اس کو چھوڑ دیں گے جو اللہ ہم سے چھڑوانا چاہتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ یہ کلمہ وہ بول ہے جو ہمیں پابند کرتا ہے اور پہلے اپنا مطالبہ رکھتا ہے کہ پہلے ہمارے تقاضے پورے کرو، پھر کسی اور کے تقاضے پورے کرو۔ تو اس بات کو ہم عقلی طور پر اور ذہنی طور پر اس بات کو ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کی مان کے چلنا چاہیے۔ اس کو عقل نے مانا ہوا ہے، ابھی دل نے اس کو نہیں مانا، اس لیے ہمارے قول اور فعل میں تضاد باقی ہے۔ یہ تضاد اس دن ختم ہوگا جب دل بھی مان جائے گا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے۔ عقلی طور پر ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں
کہ جو کچھ ہے دھوکہ ہے، چاہے کویت کی مالدار ریاست ہو اور چاہے کوئی افریقہ کا بھوکا ملک ہو، سب دھوکہ ہے۔ لیکن ابھی دل نے اس کو نہیں مانا، لہذا اس کے اثر لے رہے ہیں۔ چونکہ انسان اثر لیتا ہے، ایک جھوٹا افسانہ پڑتا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے افسانہ، اوپر لکھا ہوا ہے افسانہ، ایک گھڑی ہوئی داستان، وہ حادثات و واقعات جو زندگی میں رونما نہیں ہیں، ایک ذہن کی اختراع ہے، اس میں کوئی جذباتی منظر آتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا موڑ آتا ہے تو ایک دم اس کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، حالانکہ بالکل اسے پہلے پڑھ چکا ہے افسانہ۔ لیکن یہ انسان جذباتی مخلوق ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ بھول جاتا ہے کہ میں افسانہ پڑھ رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ لہذا کوئی ایسا مقام آیا، کوئی ایسا اس میں منظر آیا، کوئی ایسی صورتحال آئی جس میں کوئی غم اور ظلم و ستم کی کوئی داستانیں ہیں، تو اس کے ساتھ وہ بھی اس جھوٹے مظلوم کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کتابی آنسوؤں کے ساتھ وہ بھی آنسو بہانے لگتا ہے، کتابی کہکہوں کے ساتھ یہ بھی کہکہے لگانے لگتا ہے، دھوکے سے اثر لیتا ہے۔ تو دنیا تو افسانے سے بڑھ کر ایک روپ دھار چکی ہے، تو اس سے ہم کیسے اثر نہیں لیں گے؟ تو اس سے بھی انسان اثر لیتا ہے۔ تو دل اس کو مان جائے کہ اللہ ہی کی ماننے میں کامیابی ہے، اور دل اس کو مان جائے کہ دنیا یقیناً فریب اور دھوکہ ہے، تو تب جا کر اس کے قول و فعل کا تضاد ختم ہوگا، اور تب جا کر اس کا علم اور اس کا عمل ایک ہو جائے گا، ورنہ علم کے اور تقاضے ہوں گے، عمل کے اور تقاضے ہوں گے۔ تو تبلیغ کا جو کام ہے یہ اس بات کی محنت ہے کہ جس نظریے کو ہم عقلی طور پہ تسلیم کر چکے ہیں وہ دل میں راسخ ہو جائے اور دل میں اتر جائے، اور دلی طور پر بھی ہم اس نظریے کے پابند بن جائیں۔ انسان ہے نظریاتی مخلوق، لیکن چلتا دل پر ہے، نظریات پہ نہیں چلتا، دل پہ چلتا ہے، کیونکہ دل اس پر مہیمن ہے، مسیطر ہے، اس پر چھایا ہوا ہے، جو جی میں آتا ہے وہی کرتا ہے، جو جی میں نہ آئے عقل اس سے کروا نہیں سکتی، جو دل میں آ جائے یہ عقل سے کروا لیتا ہے۔ شراب پینے والا کب کہتا ہے کہ شراب اچھی جگہ؟ بڑی بری چیز، صحت بھی خراب، ایمان بھی خراب، لیکن وہ پیتا ہے، تو میں دل نہیں مانتی، دل کے ہاتھوں مجبور۔ جھوٹ بولنے والا کب کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا عزت والا ہوتا ہے اور جھوٹ میں نجات ہے یا جھوٹ میں عزت ہے؟ اس کی عقل نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ جھوٹ کا آخر انجام ضلالت اور تباہی ہے، سود کا آخری انجام فقر و فاقہ ہے۔ عقل نے مانا ہوا ہے، دل ابھی نہیں مانا تو وہ اس کو دھکا دے رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو تبلیغ میرے بھائیو، یہ جو محنت ہے یہ اس کلمے کو نظریاتی سطح سے اٹھا کر وجدانی سطح تک پہنچانے کی محنت ہے، اور جن نظریات کو ہم عقلاً پوری طرح اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسلمان ایک ادنا شائبہ بھی شرک کا نہیں رکھتا، جس کے پاس صحیح علم ہے اور کچھ دین کا پتہ ہے، جہالت کی بات تو اور ہے نا، لیکن وہ اپنے دل کو اپنے آپ کو یہ منوا نہیں پاتا کہ مجھے اللہ ہی کی مان کے چلنا ہے اور اس میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، یہ اپنے آپ سے وہ منوا نہیں پا رہا کہ اس کا دل ابھی تک اس بات پر پوری طرح آیا ہوا نہیں، اور دل نہ آئے تو کام کیسے چلے؟ تو یہ دل پر محنت ہے تبلیغ۔ یہ دنیا میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسباب کا جہان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معاش کے اسباب بنائے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور اس کے مرکب سے بنی ہوئی چیزیں،
ہدایت کے اسباب بنائیں۔ اس نظریے کو دل میں اتار لینا یہ ہدایت کی انتہا ہے۔ ہمارے پاس بھی روشنی ہے، لیکن ایک ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہے، جس میں چند قدم کے آگے اندھیرا دکھائی دیتا ہے تو وہ پوری طرح بصیرت کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ اور جب یہی نظریہ دل میں اتر جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑے سورج کی طرح چمکتا ہوا دل بن جاتا ہے، جو اندھیروں کو بھی اجالے میں بدل دیتا ہے۔ سورج اپنے آنے سے پہلے ہی بہت سے اندھیرے کو بھگا دیتا ہے، پھر جو ہی وہ اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھاتا ہے تو اس کی ہلکی سی جھلک بڑے بڑے گہرے اندھیروں کو سفیدی میں تبدیل کر دیتی۔ تو جب یہ ہمارا بول لا الہ الا اللہ، جس کو ہم نظریاتی طور پر مان چکے ہیں، یہ جب دل کی گہرائیوں میں اترے گا تو یہ ہمارے اندر میں ایک ایسا انقلاب پیدا کرے گا، اور یہ آپ کو ایک ایسا روشن سورج بنائے گا کہ یہ آپ کے سامنے آنے والا ہر کفر وہ یا تو ہدایت کا لبادہ اوڑھے گا اور یا وہ اندھیرے کی طرح مٹ جائے گا، جیسے سورج کی شعاع کے سامنے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ ہم اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو دل میں اتارنے کی محنت کر رہے ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کو عقلی طور پہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو جب بھی مصیبت پیش آتی تھی نماز پڑھتے تھے، اور اللہ نے بھی کہا تکلیف آئے تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھ کے مجھ سے مدد چاہو، اپنا کام بناؤ۔ لیکن ہم ذرا خود اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ جیب میں دینار کے آنے سے اطمینان ہوتا ہے یا 2 نفل پڑھنے سے اطمینان ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہے جی سر میں درد ہو رہا ہے، دوسرا کہے 2 نفل پڑھو، تیسرا کہے اٹھ کے اپنا یہ پونسٹان کی گولی کھاؤ۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے گولی کھاؤ، اس کی بات زیادہ دل کو لگتی ہے جو کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے نفل پڑھو، اس کی بات دل کو زیادہ لگتی ہے؟ کس کی بات دل کے قریب ہے؟ تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا نماز کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔